مدینہ 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 مدینہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر مدنی ازہری نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ مرمر سے تراشا ہوا یوں چاند سا پہ کر، مرمر سے تراشا ہوا یوں چاند سا پہ کر، ارے ہونٹوں سے کئی طرح کا رس گھول رہے تھے، مرمر سے تراشا ہوا یوں چاند سا پہ کر، ہونٹوں سے کئی طرح کے رس گھول رہے تھے، جب یہ نعت پڑھ رہے تھے تو محسوس ہو رہا تھا یوں ایسا، جب یہ نعت پڑھ رہے تھے تو محسوس ہو رہا تھا یوں ایسا کہ انسان نہیں تاج محل بول رہا ہے، انسان نہیں تاج محل بول رہا ہے۔ حضرات محترم، بلا تاخیر و تمہید، کیونکہ منبر نور پر حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قادری صاحب کے خطاب آپ سماعت کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی جو خصوصی خطاب ہمیں اور آپ کو سماعت کرنی ہے، جو پڑھرونا کے سرزمین سے چل کر حضرت علامہ مولانا مصطفی صاحب قبلہ کے خطاب ہم اور آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ آخری خطاب حضرت کی ہوگی، آپ دل تھام کر بیٹھے انشاءاللہ، بڑی اچھے انداز میں مکمل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ بات سماعت کریں گے بڑی تیزی کے ساتھ۔ ایک شعر آپ کے حوالے دے رہا، اس کے بعد مائک حضرت کے حوالے دے دوں گا کہ نہ ٹیلی فون نہ موبائل نہ کوئی تار رکھتے ہیں، نہ ٹیلی فون نہ موبائل نہ کوئی تار رکھتے ہیں، مگر عرض و سما کے سب خبر سرکار رکھتے ہیں۔ نہ ٹیلی فون نہ موبائل نہ کوئی تار رکھتے ہیں، مگر عرض و سما کے سب خبر سرکار رکھتے ہیں، اور کھلا ہے راستہ اس کے لیے ہر وقت جنت کا، جو اپنے دل میں عشق نبی سرسات رکھتے ہیں، اپنے دل میں عشق نبی سرسات رکھتے ہیں، اور جو کرتے ہیں توہین میرے سرکار دو عالم کی، جو کرتے ہیں توہین میرے سرکار دو عالم کی، ارے تمنا خلد میں جانے کا وہ بیکار رکھتے ہیں، تمنا خلد میں جانے کا وہ بیکار رکھتے ہیں۔ حضرات محترم، مائک حضرت کے حوالے کروں اس شعر کے ساتھ اپنے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قادری کو، مائک ان کے حوالے کو بڑی عزت و آبرو کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، منبر نور پر تمام استاذ العلماء کی فہرست لگی ہوئی ہے، اور استاذوں کے بیچ رقابت کرنا بڑی بات ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، کیونکہ جملہ ادھر ادھر ہو تو میرے پیارے اسلام بڑی تیزی کے ساتھ مائک حضرت کے حوالے کروں کہ حیات جگر کا آنکھ کا کاجل بتائے گا، حیات جگر کا آنکھ کا کاجل بتائے گا، اور دانشوروں کو راستہ پاگل بتائے گا۔ حیات جگر کا آنکھ کا کاجل بتائے گا، دانشوروں کو راستہ پاگل بتائے گا، اور سادہ لباس دیکھ کر تو فیصلہ نہ کر، ارے یہ کون سا درخت ہے یہ پھل بتائے۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آقائے کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں غلامانہ انداز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ بڑے اچھے ماحول میں آپ سماعت کر رہے ہیں، دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ اسی اچھے ماحول میں
حافظ و قاری نور عین صاحب نے مجھے بھی آپ کے سامنے مدعو کیا، بلایا۔ ہم گزارش کریں گے جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، بڑا کرم ہوگا آپ کا، ذرا اور آپ لوگ آگے چلے آئیں، ہلکا ہلکا آگے بڑھتے جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو سکے۔ ان بچوں سے ہم کہیں گے آپ پیچھے بیٹھ جائیں، آپ سنیں گے کم، ماحول زیادہ خراب کریں گے، تو آپ ماحول نہ خراب کریں۔ دیکھیے اس کو مار رہا ہے، اس کو پیٹ رہا ہے، تو آپ ماحول خراب کریں گے، اس لیے میں آپ سے کہوں گا آپ پیچھے چلے جائیں۔ رئیس بھائی اپنے پاس آس پاس والوں کو آپ لیں، آپ یہاں چلے آئیں۔ جو لوگ غور سے سنتے ہیں ان کو سنانے میں اچھا لگتا ہے، اور سامنے وہ بیٹھ جاتے ہیں جو کھیلتے ہیں کودتے ہیں تو سارا مزہ بے مزہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچے آپ لوگ پیچھے جاؤ، پیچھے جاؤ، بدماشی کرو گے آپ لوگ، ماحول خراب ہو جائے گا۔ ماحول خراب نہیں کرنا ہے، اچھے ماحول میں انشاءاللہ جلسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کارروائی کو آگے بڑھانا ہے۔ ایک موقع آپ لوگ کو اور دیا جا رہا ہے، اگر آپ لوگ اس بار بولے تو واقعی میں نیچے آ کر کے آپ لوگ کو پیچھے کر دوں گا۔ ایک موقع دے رہا ہوں، خاموشی کے ساتھ آپ لوگ سنیں۔ آپ لوگ سمجھ تو پائیں گے نہیں، لیکن اب کم از کم کان کھول کے سنتے رہیں، اور یہ سمجھیں سننے پر ہمیں ثواب دیا جا رہا ہے۔ بس اسی جذبے کو لے کر کے آپ لوگ سنتے رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ سامعین کرام، مداح رسول دارین واسطی صاحب کو آپ لوگوں نے سماعت کیا، اور میرے بعد انشاءاللہ ہمارے مدرسے کے ایک دو بچے نعت شریف اور پڑھیں گے۔ اس کے بعد خصوصی خطاب کے لیے جنہیں بلایا گیا ہے حضرت مولانا مستفیض صاحب پڑرونا کو، وہ کمرے میں آرام کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد وہ آپ کے سامنے منبر نور پر جلوہ افروز ہو جائیں گے۔ بس آپ سے کہنا یہ ہے کہ آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہیں، اور اپنے دل ہی دل میں دعا کرتے رہیں کہ بارش نہ ہو، خدا تعالیٰ کرم فرما دے، بارش نہ ہو۔ اگر بارش ہو گئی تو کیا جائیں گے، مسجد میں جائیں گے، وہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، افراتفری کا ماحول ہو جائے گا۔ دعا کرتے رہیں خدا تعالیٰ جب اب تک تو نے روکا ہے 2-4 گھنٹہ اور روک لے، تاکہ ہمارا جلسہ جو چل رہا ہے تمکوہی کی عوام نے بڑے ہی حوصلے کے ساتھ جلسے عید میلاد کے لیے اور جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دامے در میں سخ نے اپنا تعاون پیش کیا ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں خدا تعالی ہمارے موبائل میں، آپ کے موبائل میں 11 بجے دکھا رہا ہے کہ بارش آ سکتی ہے، خدا تعالیٰ اس 11 کو تو 1 میں بدل دے تاکہ 1 بجے تک ہمارا پروگرام ٹھیک ٹھاک چل سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ آپ حضرات تو بارہا ہمیں جمعے میں سنتے ہیں، اس کے علاوہ میلاد میں جہاں جہاں جانا ہوتا ہے وہاں وہاں بھی آپ سنتے ہیں۔ تو جب بارہا آپ ہمیں سنتے ہیں تو آپ کو سنانے سے زیادہ کیا فائدہ، لیکن جب کھڑا کر دیا گیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو بولنا ہی پڑے گا۔ اب آئیے 2-4 چند خاص باتیں۔ خاص باتوں میں نمبر 1 پر یہ ہے، توجہ فرمائیں، کہ اگر ہم میلاد مناتے ہیں، ہم اپنے نبی کا جلوس نکالتے ہیں، غیر کا ہم سے اختلاف، جو لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں وہ جانتے ضرور ہوں گے، غیر کا ہم سے اختلاف 150 سال کے بعد کا اختلاف ہے۔ میں آپ کو 300 سال پہلے لے جانا چاہتا ہوں، اور آگے بڑھ جائیں آپ 700 سال پہلے چلے جائیں، 1000 سال پہلے چلے جائیں، جانے کے بعد آپ یہ دیکھیں 1000 سال پہلے ہمارے جو سیقہ بزرگ گزرے ہیں
انہوں نے اگر میلاد کے حوالے سے کچھ لکھا ہے تب تو غلام مصطفیٰ اپنے قول میں سچا ہے، غلام مصطفیٰ کا مسلک سچا ہے۔ اور اگر میں 1000 سال پہلے جو کتابیں لکھی گئی اگر میں ثابت نہ کر پایا تو میں اپنے قول میں جھوٹا ہوں، تب میں خود قاری صاحب سے کہوں گا، یہاں کے بچوں سے میں کہوں گا، اور آپ سے بھی میں مطالبہ کروں گا آپ جلوس محمدی نہ نکالا کریں، آپ جلسے عید میلاد نہ کیا کریں اگر میں ثابت نہیں کر پایا تو۔ آپ یہ واویلا مچاتے ہیں کہ اگر نبی کا میلاد جائز ہوتا تو نبی اپنا میلاد کیوں نہیں مناتے؟ توجہ کریں گے آپ حضرات، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، حوالہ نوٹ کرنے والے نوٹ کر سکتے ہیں، کاغذ قلم نہ ہو تو روم میں جائیں، کاغذ قلم بھی لے آئیں، نوٹ کر لیں، موبائل ہو نکال لیں اور نوٹ کریں۔ ایک صحابی نے کہا، ہمارے آقا کریم، یہ حدیث پاک مسلم شریف کی ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، توجہ کریں گے، حوالہ نوٹ کریں، آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے، ہر سوموار کو۔ ایک صحابی نے کہا، سرکار آج سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا، فیہ ولدت وفیہ انزل علی، میں ہر سوموار کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ آج ہی کے دن میں پیدا ہوا اور آج ہی کے دن سب سے پہلے وحی مجھ پر نازل ہوئی۔ بے شک، سبحان اللہ، کیا یہ میلاد کا ثبوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم 1 سال کے بعد سرکار کا میلاد مناتے ہیں، سال بھر کے بعد آپ یہاں پہ جمع ہوتے ہیں سرکار کے میلاد کے حوالے سے، 1 سال کے بعد جلوس نکالا جاتا ہے، لیکن ہمارے سرکار ہر سوموار کو اپنا روزہ رکھ رہے ہیں۔ کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس لیے فرماتے ہیں میرے سرکار، فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں کہ آج ہی کے دن میں پیدا ہوا اور آج ہی کے دن سب سے پہلی وحی مجھ پر نازل ہوئی۔ بے شک، کیا سبحان یہ اللہ۔ میلاد کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور آگے بڑھیں آپ، جنوری سے 1 جنوری سے 31 دسمبر تک سب سے بڑا دن کون سا ہوتا ہے؟ بتائیں آپ میں سے کوئی بھی، سب سے بڑا دن کون سا ہوتا ہے؟ بتائیں۔ سب سے بڑا دن ہوتا ہے 25 دسمبر، حالانکہ یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ It is lie, 100% it is lie۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ سمے کے حساب سے سب سے چھوٹا دن 25 دسمبر 365 دنوں میں ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو ایک عیسائی سے ملاقات ہو گئی، میں نے کہا سمے کے حساب سے یہ سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے لیکن آپ سب سے بڑا دن مناتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس لیے 25 دسمبر کو سب سے بڑا دن ہم مناتے ہیں اس لیے کہ آج ہی کے دن ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ایک عیسائی کو اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ پتا چل گیا کہ 25 دسمبر کو ہمارا پیغمبر پیدا ہوا ہے، اس کی تاریخ پیدائش 25 دسمبر کو منانا چاہیے۔ اور ہمارے نبی جس دن پیدا ہوئے ہم ماننے والے کیا ان کا جلوس، کیا ہم ماننے والے ان کا میلاد 12ویں شریف کو نہ منائیں؟ کیوں نہ منائیں؟ اور آگے بڑھیں، ہمارے نبی نے میلاد منایا، ہمارے صحابہ نے میلاد منایا، نوٹ کریں، نوٹ، پوائنٹ نوٹ، ہمارے صحابہ نے منایا۔ اور اس کو جو میں بیان کرنے والا ہوں وہ غیر اہل سنت ہیں، وہ عالم تو ہیں لیکن غیر اہل سنت عالم ہیں،
وہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ وہ الہ آباد کے رہنے والے ہیں، اور ان کی کتاب جس میں انہوں نے یہ حدیث پاک نقل کیا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کتاب کا نام ہے الدر المنظم۔ حوالہ نوٹ کریں آپ، الدر المنظم۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں غیر نے بھی ہمارے سرکار کا میلاد منایا ہے، اور غیر نے بھی ہمارے سرکار کا میلاد منانے کے لیے لکھا ہے اور کہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس میں لکھا ہوا ہے، ایک صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں آقائے کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ توجہ فرمائیں گے، کنسنٹریٹ یور مائنڈ فار سم منٹس۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں سرکار کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک صحابی کا گھر ملا۔ اس صحابی کا نام کیا تھا؟ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑے صاف لفظوں میں آپ کے سامنے یہ حوالہ نوٹ کروا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار کے ساتھ ہمارا گزر ہوا تو گھر کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ ایک بات یہاں پہ کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی خطاب کر رہا ہے۔ ہمارے نبی نے حضرت ابو درداء سے فرمایا، اے ابو درداء اسٹاپ فار سم منٹس آن دس پلیس۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے ابو درداء ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ رک جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اور سنا جائے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ حضرت ابو درداء فرمائے، اے بچے پھر بات کر رہے ہو تم لوگ، میں نے کہا تھا نا بات مت کرنا۔ اے بابو کیوں پریشان کرتے ہو دوسروں کو؟ جاؤ پیچھے بیٹھ جاؤ، آرام سے ادھر بات کرتے رہنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا، میں سننے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا، دروازے کو ناک کرو، کھٹکھٹاؤ۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھولا گیا۔ اس کے بعد ہمارے نبی گھر کے اندر تشریف لے گئے، اور جانتے ہیں گھر کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ حضرت عامر انصاری صحابی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بال بچوں کو جمع کر کے یہ کہہ رہے تھے، اے میرے بال بچوں، اے میرے رشتہ داروں، جانتے ہو آج کا دن کون سا دن ہے؟ آج کا دن وہ دن ہے کہ آج ہی کے دن آقائے کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ سبحان اللہ سبحان اور ہمارا نبی ایسی ویسی شان والا نہیں ہے، بلکہ ہمارا نبی بڑی شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز ہوا ہے۔ بے شک۔ اس کے بعد حضرت عامر انصاری صحابی نے جیسے ہی حضرت ابو درداء صحابی نے جیسے ہی حضرت عامر صحابی نے جیسے ہی ہمارے نبی کو دیکھا، ہائے ہائے ہائے، جن کے لیے ہم میلاد سجائے بیٹھے تھے وہ خود ہی ہمارے گھر میں تشریف لے آئے۔ بے شک۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان حضرت اللہ۔ عامر نے کہا، سرکار میں آپ کا میلاد بنا رہا تھا، میں اپنے بال بچوں کو جمع کر کے آپ کی پیدائش کے واقعات بیان کر رہا تھا۔ آپ نے تو سن ہی لیا ہے میں کیا کہہ رہا تھا، لیکن آپ یہ بتائیں میں جو کر رہا تھا کیا خدائے تعالی ہمیں عمل دے گا؟ کیا خدائے تعالی ہمیں اس کے بدلے میں کوئی جزا بدلہ انعام دے گا، یا ہمارا کرنا بدعت ہے؟ نبی کا میلاد کرنا بدعت ہے، شرک ہے۔ کیا خدائے تعالی ہمیں کچھ دے گا اس کے بدلے میں؟ ہمارے نبی نے فرمایا، توجہ کریں، ہمارے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابی حضرت عامر، آپ نے جو کیا ہے، توجہ کریں گے، خدائے تعالی اس کرنے کے صدقے میں خدائے تعالی آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیا ہے، اور خدائے تعالی کے فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت عامر صحابی نے کہا، سرکار خدائے تعالی نے جو کہا وہ کہا، میرے لیے رحمت کے دروازے خدائے تعالی نے کھول دیا، کائنات کے فرشتے میرے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں،
لیکن اے نبی آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک چاہنے والا جس کو چاہ رہا ہے، وہ چاہنے والا اپنی چاہت کے بارے میں جو غیر اس کی چاہت کو اپنے اندر چاہ لیا ہے، وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا، توجہ کریں گے، ہمارے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابی آپ نے جو عمل کیا ہے، خدا تعالیٰ آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیا، اور خدا تعالیٰ کے فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ آپ نے جو کام کیا ہے اور آپ کے بعد جو بندہ یہ کام کرے گا، یعنی میرا میلاد منائے گا، میرے نام پہ جلوس محمدی نکالے گا، میرا میلاد منائے گا، ہمارے نبی نے فرمایا آپ نے جو کیا ہے، آپ اور آپ کے بعد جو بھی کرے گا، خدا تعالیٰ جس طرح آپ کی بخشش کر دیا ہے، خدا تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ آپ نے کہا صحابہ نے منایا، یا کیا یہ ثبوت میلاد نہیں ہے؟ ہمارے صحابہ نے نہیں منایا۔ لیکن ایک بات یہاں پر میں کہوں گا کہ جو طرز ہے ہمارے میلاد منانے کا، یہ لائٹنگ ہے، یہ مائک کا انتظام ہے، یہ سفید چادر بچھی ہے، شامیانہ شاید نہ شامیانہ نہیں ہے، لیکن شامیانہ ہوتا ہے نہیں، خیر خواتین کے بیٹھنے کا انتظام ہے، علماء کرام ادھر بیٹھے ہیں، آپ ادھر بیٹھے ہیں، یہ مائک لگا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ سیٹنگ چل رہی ہے۔ کیا صحابہ کے زمانے میں تھا؟ جواب دیں آپ، جواب دیں۔ صحابہ کے زمانے میں تھا؟ جب صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، اور آگے بڑھیں آپ، آج ہم جلسہ کرتے ہیں، جلسہ سیرت النبی۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم نے اپنی آنکھوں سے غازی پور میں دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جس دن ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں، غیر اس دن جلوس مدح صحابہ نکالتے ہیں۔ جلوس مدح صحابہ آپ نکالتے ہو، جلوس مدح صحابہ نکالنے کا جواز آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ کہ آپ نبی کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، نبی کے ماننے والوں کو آپ تکلیف دینا چاہتے ہیں کہ جس دن سرکار کا میلاد آیا، آج میلاد کی تاریخ ہے، آپ جلوس مدح صحابہ نکال رہے ہیں۔ اس سے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے غازی پور میں دیکھا ہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یہ ہمارے قریشی صاحب ہیں جنہیں بڑا اچھا لگا، شاید آپ کو اچھا نہیں لگا ہے، اسی لیے آپ ٹس سے مست نہیں ہو پائے، لیکن انہیں اچھا لگا ہے، انہوں نے اپنی اچھائی کا ثبوت دیا، 2 قدم آگے بڑھے، اسٹیج پہ آئے، مصافحہ کیے، ان کو میں نے بھی ان کو دیکھا، آپ نے بھی ان کو دیکھا، وہ مسکرائے، میں مسکرایا، اس کے بعد اپنے گھر اپنی جگہ پہ وہ چلے گئے، لیکن آپ دھیرے دھیرے مسکراتے رہیں، آپ کو اچھا لگے تو اچھائی کا ثبوت آپ ضرور دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آخری بات میں عرض کروں، انشاءاللہ میرے بعد حافظ اشراق اللہ صاحب اور متعلم معصوم رضا، یہ 2 بچے نعت و منقبت کے اشعار انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جس مہمان کو باہر سے بلایا گیا ہے، حضرت مولانا مستفیض صاحب کو، انشاءاللہ بہت جلد ہی وہ اسٹیج پہ تشریف لانے والے ہیں۔ آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، اگر آپ کو اچھا لگا، اگر آپ کا جی چاہے آپ کو اچھا لگے تو کہیں کہیں آپ بول لیا کریں، کبھی کبھی آپ بولا کریں۔ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ بولنے سے پتہ یہ چلے گا کہ جو آپ کے سامنے کھڑا ہو کے بول رہا ہے اسے پتہ یہ چلے گا ہمارے سننے والے ہماری بات کو سمجھ بھی رہے ہیں، ورنہ یہ سمجھے گا میں ہندوستان میں نہیں بلکہ ہندوستان کے کہیں قبرستان میں بول رہا ہوں۔ تو آپ ایسا رویہ نہ اپنائیں، ایسا سنیں تاکہ پتہ چلے ہندوستان کی سرزمین ہے، قبرستان نہیں ہے، بلکہ سارے زندوں کی آبادی ہے، زندہ بولنے والا ہے اور زندہ سننے والے ہمارے بیٹھ کے یہاں پہ سن رہے ہیں۔ ایسا ثبوت آپ کو دینا چاہیے۔ آج مدرسہ میں تنخواہیں ملتی ہیں، بخاری پڑھایا جاتا ہے، جلسہ ہوتا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور آگے بڑھیں ہم، کھانا بنتا ہے بچوں کے لیے،
کہ ہمارے صحابہ کے زمانے میں ہاسٹل تھا بچوں کے رہنے کے لیے، ڈائننگ ہال تھا، کھان پان کے انتظام کے لیے مطبخ کا انتظام تھا، پڑھانے والوں کو تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ صحیح روایت میں آتا ہے 70 سے لے کر کے 400 صحابہ جو اصحاب صفہ تھے وہ ہمارے نبی سے پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کے زمانے میں تو یہ نہیں تھا، لیکن آج ہمارے زمانے میں یہ ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ واقعی صحابہ کے زمانے میں یہ تھا ہی نہیں، تو ایسا کیوں ہوگا؟ تو مسلمانوں نے یہ دیکھا آج ہمارے بچوں کا عقیقہ ہوتا ہے بڑے آن بان شان کے ساتھ، ہمارے بچوں کا ختنہ ہوتا ہے بڑے آن بان شان کے ساتھ، ہمارے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں بڑے آن بان شان کے ساتھ، اور ہمارے نبی کا میلاد ہو پرانے زمانے کے حساب سے نہیں۔ ہمارے نبی کا جب میلاد منایا جائے گا تو جب تمام محافل زمانے کے حساب سے منائے جا رہے ہیں تو نبی کا میلاد بھی زمانے کے حساب سے کیوں نہیں منایا جائے گا؟ اسی لیے ہم لوگ اور آگے بڑھا جاتا انشاءاللہ، پھر کبھی زندگی رہی ملاقات ہوئی بارہا تو آپ سنتے ہیں ٹائم زیادہ ہو رہا، بار بار موبائل کا میرے ذہن میں آتا جا رہا ہے کہ 11 بجے پانی برسے گا۔ یہ ڈاکٹر خلیل صاحب کے صاحبزادے ہیں، ملاقات جب بھی ہوتی ہے بیچارے بڑے محبت سے سلام کرتے ہیں، اور جب بھی یہ آتے ہیں نذرانے کا ثبوت دے کر کے ہم سے مصافحہ ضرور کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔